अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ एजाज़ अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़ एम न्यूज़ पर। नाज़रीन, फैसल वागडा की कहानी आपने सुन ली, उनका मुकदमा, उनकी अपील नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ये आप जानते हैं। फॉरेन फंडिंग केस के आपकी आज की जो कार्रवाई थी गुज़िश्ता रोज़ की, माफ़ कीजिएगा, वो भी आप सबके इल्म में है। आज बात करना दो मामलात पर बात करना मकसूद है, एक तहरीक अदम-ए-एतमाद के हवाले से और एक यूक्रेन की सूरत हाल के हवाले से। पहले यूक्रेन के हवाले से बात कर लेते हैं। बहुत जो सिम्पटम्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत ख़तरनाक मामला जो हैं वो सामने आ रहे हैं नाज़रीन। और आज यूरोपीय पार्लियामेंट की स्पीकर का एक वीडियो स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें वो ये कह रही हैं कि हम अ, हर किस्म की मदद करेंगे यूक्रेन की, यानी जदीद असला जो उसको दरकार है, हथियार जितने दरकार हैं, जो कुछ भी मदद चाहिए वो देंगे। और फिर उसका ये उनका ये भी कहना था कि रूस पर जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगीं वो सामने वो फ़ायदेमंद नहीं हो सकीं। नेटो ने अलबत्ता रूस को फिर ये कहा है कि वो एहतराम करे और वो वो हमें जंग में ना घसीटे। रूस और बेलारूस को कई आलमी स्पोर्ट्स मुकाबलों से अलग कर दिया गया है, वर्ल्ड कप से भी शायद उन्हें अलग किया जा रहा है। लेकिन जो बुनियादी बात है वो यही है कि यूक्रेन भी झुकने पर तैयार नहीं है। मज़ाकरात का जो कल जो रज़ामंदी हुई थी वो आज उसका कोई फर्दर इम्प्रूवमेंट उसमें नहीं हुई, कोई फर्दर प्रोग्रेस नहीं हुई। लेकिन ये ख़तरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि फ्रांस भी इस बात पर तुला है कि यूक्रेन की मदद करे हथियारों के ज़रिए, गोला बारूद के ज़रिए। जर्मनी ने भी ऐलान कर चुकी है और आज यूरोपीय पार्लियामेंट ने भी ऐलान किया है। उसके स्पीकर की जानिब से ये ऐलान बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। और फिर उनकी जानिब से ये कहना कि हम सब कुछ देंगे। और उससे कोइंसिडेंस में आप देख सकते हैं कि यूक्रेन ने उन तमाम ममालिक के शहरियों के लिए वीज़े नरम करने का ऐलान कर दिया जो वहाँ आकर रूस के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। ये नाज़रीन बड़ी ख़तरनाक डेवलपमेंट है क्योंकि जो यूरोपीय यूनियन में शामिल जो ममालिक हैं उन्होंने अपने-अपने फ़ैसले तो करने हैं। और उसमें में बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया, लेकिन बरतानिया का रवैया भी रूस के साथ सख्त होता जा रहा है और वो भी रूस को वार्निंग्स दे रहा है। लेकिन लगता ऐसा है कि शायद अगले दिनों में अगर ये मामला ना सुलझा, मुज़ाकरात के ज़रिए हल ना हुआ, तो यूरोपीय यूनियन बतौर यूरोपीय यूनियन वो शायद उसके 27 ममालिक पर वो मुश्तमिल है, जो यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक जो रूस की मुखालफत कर रहे हैं, तो शायद वो उसके ऊपर वो उसका सब्र जवाब दे जाए और वो इस जंग का हिस्सा ना बन जाए। अल्लाह ना करे कोई इस जंग का हिस्सा बने, लेकिन लगता यही है कि यूरोपीय यूनियन इस जंग का हिस्सा बनने के लिए तैयार है क्योंकि जिस तरह की इमदाद का ऐलान किया है यूरोपीय यूनियन ने, ये बड़ा सिग्निफिकेंट भी और इश्तियाल अंगेज़ भी है। क्योंकि ये जलती पर तेल का काम कर सकता है और रूस मज़ीद फ़ोर्स के साथ हमलावर हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने भी $5 करोड़ की इमदाद का ऐलान किया है, $5 करोड़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से भी वो बड़ी रकम है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक रुझान बनता जा रहा है कि इतने 24 तारीख से ये क्राइसिस शुरू हुआ, हमला शुरू हुआ और अब तक कोई क़ुव्वत मुज़ाकरात पर आमादा नहीं कर सकी है। अमेरिका भी बार-बार ये कह रहा है कि वो इस जंग में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन इक़्तिसादी पाबंदियाँ जो अमेरिका ने लगाई हैं, उसके भी कोई नताइज की रूस को परवाह नहीं है। ऐसे में एक खबर ये भी आई है कि यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को भी एक ख़त लिखा और पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो खुलकर यूरोपीय यूनियन का साथ दे, वो मौक़िफ़ इख्तियार करे जो यूरोपीय यूनियन का मौक़िफ़ है जंग के हवाले से और रूस की मज़म्मत करे। अब नाज़रीन, इसमें अगर आप इस खतरे का से मैंने आगाह किया था 2 रोज़ 3 रोज़ पहले जब वीडियो की थी। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और फिर पाकिस्तान को जो है ट्रेड के हवाले से एक स्पेशल स्टेटस हासिल है। उस स्पेशल स्टेटस में एक और चीज़ भी शामिल है कि पाकिस्तान के हवाले से एक करारदाद थी तौहीन रसालत के कानून के हवाले से, उसको डिले किया गया था 1 साल के लिए। फिर उधर एफएटीएफ का मामला है पाकिस्तान में, चूँकि वहाँ यूरोपीय इन्फ्लुएंस भी है, वोट होना है तो यूरोपीय ममालिक भी वोट देंगे, अमेरिकन इन्फ्लुएंस भी है। तो एफएटीएफ के मामलात भी दिगरूगू हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की ट्रेड और जो उसको स्टेटस हासिल है जीएसपी प्लस का, वो ख़तरे में पड़ने की धमकी आ सकती है अगले चंद दिनों में।
یہ بڑا خطرناک ہے کیونکہ یورپی یونین یہ اعلان کر چکا ہے کہ وہ ہر قسم کے ہتھیار فراہم کرے گا. جرمنی تو ٹینکوں کی اور اسلحے کی تعداد بھی کا بھی اعلان کر چکا ہے، فرانس بھی کر چکا ہے، آسٹریلیا بھی کر چکا ہے. تو یہ بڑی خطرناک ٹرن لے رہی ہے صورتحال. اس صورتحال میں پاکستانیوں کے لیے ایک اطمینان کی بات یہ ہے کہ جو 7,000 پاکستانی تھے ان میں سے زیادہ تر تو نکل گئے تھے. 4,000 جو پاکستانی تھے عام شہری یا جو وہاں کام کر رہے تھے، ان کی غالب اکثریت نکل گئی تھی پہلے ہی جب بحران شروع ہوا، خطرے کا آغاز ہوا چند ہفتوں پہلے. لیکن کچھ پاکستانی وہاں رہ گئے جو یوکرینی خواتین کے ساتھ جن کی شادیاں ہیں وہ نہیں چھوڑنا چاہتے، ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. 3,000 طلبہ تھے، ان کا بھی ایک بڑا حصہ بقول پاکستانی سفیر پہلے ہی نکل گیا تھا. لیکن ابھی لیٹسٹ اطلاع انہوں نے اب سے یوں سمجھیے کہ 30 منٹ پہلے یہی دی ہے کہ 1,200 پاکستانیوں کا انخلا مکمل ہو چکا ہے. ان پاکستانیوں کی غالب اکثریت پولینڈ گئی ہے اور 40 کے قریب اور لوگ سرحدوں کے قریب ہیں. اور پاکستانی سفیر کا یہ کہنا ہے کہ جو پاکستانی بچ گئے ہیں وہاں ان کو نکالنے کے لیے ان کے انخلاء کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ غالب اکثریت پولینڈ جانا چاہتی ہے کیونکہ پولینڈ قریب ترین بھی ہے اور محفوظ ترین بھی ہے. 21 پاکستانی واپس پاکستان آئے ہیں. ایک پاکستانی کی رومینیا میں داخلے کی 3 پاکستانیوں کی معاف کیجیے گا. اور پھر اس میں ان کے علاوہ 57 پاکستانی ایسے ہیں جو ہنگری اور رومانیہ دونوں جگہوں پر گئے ہیں جو پاکستانی ہیں، طلبہ نہیں، 3 طلبہ گئے ہیں وہاں. اور پھر چند اور جگہوں پر بھی پاکستانی طلبہ گئے ہیں، کہیں ایک طالب علم گیا ہے، کہیں 2 گئے ہیں. لیکن پاکستانی سفیر جو ہیں وہ نویل کھوکھر صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگلے چند دنوں میں تمام پاکستانیوں کا انخلا مکمل کر دیا جائے گا. یہ خوشائن بات ہے کہ تمام تر odds کے باوجود، اور میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، دوبارہ دہرا دیتے ہیں، بحران آتے ہیں، بحرانوں میں لوگ پھنس جاتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی انسان ہے. لیکن ایک مسئلہ جو میں نے میری گفتگو کی جب تو سامنے آیا کہ 6 سے 7 لوگ ہیں ایمبیسی اسٹاف میں. ایمبیسی اوریجنل پلیس پر نہیں ہے، دوسرے شہر میں اور جس جگہ پر کام کر رہی ہے. تو یہ بہت مشکل کام تھا. شکایت بھی آئی ہیں لیکن بہرحال اطمینان بخش بات یہ ہے کہ پاکستانی طلبہ کی اکثریت اب محفوظ ہو گئی ہے. ناظرین اب آتے ہیں لانگ مارچ اور تحریک عدم اعتماد کی جانب. بلاول کا لانگ مارچ جاری ہے، 3را دن مکمل ہو گیا، سکھر پہنچ گیا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ لانگ مارچ کے شرکا کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. بلاول کا اسٹیچر بلند ہو رہا ہے، پولیٹیکل اسٹیچر، اور بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو کنڈکٹ کرنے کے وہ اہل بھی ہو گئے ہیں. اور جو سنجیدگی اور متانت ہے ان کی اسپیچز میں بھی، وہ بھی ان کے لیے ایک اچھا جو ہے وہ امیج ان کا ابھار رہی ہے. آج بلوچستان کا ایک بڑا قافلہ بھی سکھر سے شامل ہو گیا. آج جو آگے بڑھتے جائیں گے قافلے بڑھتے جائیں گے. اور اطلاع یہی ہے کہ کوئی بھی شخص جو کراچی سے چلا ہے وہ بھی واپس نہیں جا رہا، وہ اسلام آباد تک سب لوگ آئیں گے. چند درجن لوگ ہو سکتا ہے واپس چلے جائیں، لیکن بہرحال بہت ہی انپریسیڈنٹڈ یہ واقعہ ہے. مجھے یاد ہے کہ پہلا لانگ مارچ بینظیر بھٹو صاحبہ نے 1992 میں کیا تھا، جس کو نہیں ہونے دیا گیا تھا. لیکن اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی بینظیر بھٹو لانگ مارچز میں اتنے بڑی تعداد لوگوں کی نہیں نکال سکی تھی، لیکن جلسوں میں وہ نکال لیتی تھی. یہ بہت بڑا لانگ مارچ ہے اور یہ پہنچے گا اسلام آباد. تو پنجاب میں اس کا ریسیپشن کیسا ہوتا ہے یہ دیکھنے والا ہوگا، اور پنجاب سے کتنے لوگ اس میں اور ایڈ ہوتے ہیں. کیونکہ چولستان ہو یا رحیم یار خان ہو یا سرائکی بیلٹ ہو، وہاں موبلائزیشن بہت اچھی، جو اطلاعات ہیں موبلائزیشن میں بہت اچھی ہے. لاہور میں بھی کہتے ہیں کہ بڑا کام ہوا ہے. اب دیکھیے وہ عملی طور پر کیسے وہ کام سامنے آتا ہے، کیسے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے عملی شکل میں، یہ دیکھنے والی بات ہے. لیکن اب اسی پریشر میں بلاول بھٹو زرداری نے 2 باتیں اہم کہی ہیں. ایک تو گزشتہ روز انہوں نے اس تاثر کو ظاہر کر دیا کہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اسمبلیاں مدت پوری کرے تحریک عدم اعتماد کے بعد. انہوں نے کہا کہ ہم فوری طور پر 3 سے 4 مہینے میں الیکشن کرانا چاہیں گے. حیدرآباد کے جلسے میں انہوں نے کہا. اور پھر آج انہوں نے یہ کہا کہ ہم تحریک عدم اعتماد جیب میں لے کر آ رہے ہیں. ادھر پرائم منسٹر صاحب کی چودھری برادران سے ملاقات کے بعد حکومت یہ تاثر پوری طرح دے رہی ہے کامیابی کے ساتھ کہ وہ حکومتی کیمپ میں کوئی کھلبلی نہیں ہے، لیکن کھلبلی ہے. پرائم منسٹر گھبرائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. چودھری شجاعت کے گھر جانا، کیونکہ جب چودھری شجاعت ہاسپٹل میں تھے اور ان کی بہت طبیعت خراب تھی، اس وقت پرائم منسٹر نہیں گئے تھے. آج جانا اس بات کا جو سیاسی تجزیہ کار ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ کا اور اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کا پریشر ہے. اور پھر اب وہ جائیں گے کل ایم کیو ایم کے پاس جائیں گے اور وہاں اس کو بھی منانے کی کوشش کریں گے. لیکن
ایک ڈسٹربنگ اطلاع یہ ہے، آج ایک میٹنگ ہوئی مسلم لیگ نون کے ایک صاحب نے بھی کچھ باتیں بتائیں، ایک بیوروکریٹ نے بھی کچھ بتایا. انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی بیوروکریٹس کی، اس میں انہوں نے لانگ مارچ کے حوالے سے یا طریقۃ اعتماد کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، لیکن وہ کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے تھے. کانفیڈنٹ وہ دکھائی دیں گے، یقیناً کپتان رہے ہیں کرکٹ ٹیم کے، بحرانوں سے گزرتے رہے ہیں، لیکن گزشتہ روز کی جو ان کی تقریر تھی، تمام کے تمام تجزیہ کار اس بات پر متفق ہیں کہ وہ گھبرا گئے ہیں. اور ہمارے کولیگ ہیں، میرے دوست بھی ہیں عمران، وہ بہت جاننا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو، بہت فین ہے وہ عمران خان صاحب کے. ان کا یہ کہنا تھا کہ آج لگتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب گھبرا گئے ہیں، اتنی بڑی خوشخبریاں ان کی گھبراہٹ کا ہی اظہار ہیں. اور ایسے میں اطلاعات یہ ہے کہ آج میں نے پھر بات بھی ہوئی چودھری برادران سے ملاقات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے اور اپوزیشن کے کچھ لوگوں سے. ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی ایسی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے. اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ 20 سے زیادہ ارکان پی ٹی آئی ان کے ساتھ ہیں، اور وہی تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے ضامن بھی ہوں گے، اور تحریک عدم اعتماد آئے گی تو کامیاب ہوگی. اطلاع یہ ہے کہ جو سیاسی کمیٹی بنائی تھی، اس نے اس ہفتے کے آخر میں یا اگلے ہفتے میں تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کی تجویز دے دی ہے. میری اطلاع بھی یہی ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ لاہور سے نکل کے اسلام آباد کے قریب پہنچے گا تو شاید اس وقت جمع کرائی جائے، کیونکہ 6 مارچ تک قومی اسمبلی کو مرمت کے لیے بند رہے گی. او آئی سی کا اجلاس ہونا ہے. پھر اس وقت 4 یا 5 مارچ ہو سکتی ہے، 6 مارچ ہو سکتی ہے، 7 مارچ ہو سکتی ہے نوٹس جمع کرانے میں. اور اس کے بعد 14 دن آپ لگا لیں تو او آئی سی کو جو 23 مارچ کی قرارداد ہے، معاف کیجیے گا، جو 23 مارچ کا اجلاس ہے اس او آئی سی کا 22 اور 23 کا، وہ کامیابی سے گزر جائے گا. اور اس کے بعد 14 ورکنگ ڈیز اس کے بعد ہوں گے جب ووٹنگ ہونی ہے، اجلاس بلانا ہے، اور اس کے بعد 7 دن میں ووٹنگ ہونی ہے. تو خطرہ ابھی ٹلا نہیں، اپوزیشن کے یہ بھی کہتی ہے. لیکن ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون اس بات میں دلچسپی نہیں رکھتی کہ وہ پنجاب کسی اور کے حوالے کرے. چودھری برادران کے حوالے سے انکار کر دیا میاں نواز شریف صاحب نے، اور وہ ان پر اعتماد کرنے پر تیار نہیں. اگر وہ ان پر اعتماد کرنے پر تیار نہیں تو یہ مشکل ہو جائے گی یہ طریقہ اعتماد کے لیے، اور اس بار پھر پی ڈی ایم توڑنے کی طرح نون لیگ ذمہ دار ہوگی اور کہا کچھ اور جائے گا. ناظرین، مستقبل میں کیا ظہور میں آتا ہے یہ تو اگلے چند دن میں سامنے آ جائے گا. مجھے اجازت دیجیے، کسی اور ویڈیو میں ملتے ہیں. خدا حافظ.